هين لنا سكرات الموت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں وفادار ہو جاؤں آپ کا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی کتاب کا، میں وفادار ہو جاؤں اپنے خاندان کا، اپنے پڑوس کا، اپنے دیش کا، فائدہ مند بنوں اس ملک کے رہنے والے شہریوں کے لیے، ان کو شرک اور خرافات سے نکال کر آپ کی کتاب کی طرف آنے کی دعوت دوں، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کرتا رہوں، اور میں اس کوشش میں مذہب کو بھی بیچ میں کبھی نہ لاؤں، میں انسانیت کے رشتے کو اہمیت دیتے ہوئے انسانیت کے لیے کام کرتا رہوں۔ میرے مالک آپ نے ہی سارے انسانوں کو پیدا کیا، سارے ہی انسانوں کو روزی روٹی، ہوا اور پانی مسلسل سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ آپ بائسڈ نہیں ہیں، اللہ آپ فرقہ پرست و جاتی وادی نہیں ہیں، اللہ آپ پارشل نہیں ہیں، اللہ آپ تعصب نہیں کرتے، پھر مجھے فرقہ پرستی کی تعلیم کیوں دیں گے؟ آپ کی مجھے دھرم اور نسل کی بنیاد پر کسی کو دینے سے منع کریں گے؟ آپ نے مجھے نہیں منع کیا، بلکہ آپ نے تو آرڈر دیا مجھے اپنی کتاب میں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، انسان کے درمیان اصلاح اور ریفارمیشن کے کاموں میں اللہ کے نام کو بھی آڑے مت لانا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز سن بھی رہا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں بھی ہے۔ اگر میں تعصب برتوں تو میرے رب کو کیسے پسند آئے گا؟ اگر میں غداری کروں وطن سے تو میرے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کوشش کرتا رہوں کہ اس ملک میں امن اور شانتی میرے کارن سے بھنگ نہ ہو، اس ملک میں تمام مذہب اور دھرموں کو ملی ہوئی سنویدھانک آزادی کو قائم رکھوں۔ میں دعا کرتا رہوں کہ یہاں کا سیکولر ماحول قائم رہے۔ میں دعوت دوں میرے دیش کے رہنے والوں کو تاکہ وہ بھی آپ کی عظمت کو پہچانیں، آپ کی مہانتا کو تسلیم کریں۔ ذرے ذرے کے خالق آپ، پتے پتے کے مالک آپ، آکاش میں بھی آپ کی سلطنت، پاتال میں بھی آپ ہی کی بادشاہت، عرش اعظم پہ بھی آپ ہی کا جلوہ، اور اس دھرتی پر بھی آپ ہی کا جلوہ اور جلوہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے میرے رب، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کسی بھی پیارے اور حسین نام سے پکار سکتا ہوں۔ آپ ہی نے سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے سارے حسین نام، ان ناموں سے کسی بھی نام سے اسے پکار سکتے ہو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا جو اللہ کے نام کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، وہ ضرور اپنی حرکت کی سزا پائیں گے۔ اے میرے رب، آپ کے حکم کے مطابق میں نے چھوڑ رکھا ان کا راستہ جو آپ کے ناموں کے تعلق سے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، آپ کو ایک ہی نام سے پکارنے پر اصرار اور بحث اور تکرار کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، مجھے ہمیشہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے رہیں، حق پر مجھے چلاتے رہیں، باطل سے مجھے دور رکھیں۔ آپ مجھ سے انتہائی قریب، میرے رات اور دن اس دنیا میں آپ کے خوف اور ڈر کے تحت گزرے۔ میں ڈر ڈر کے جیوں آپ کی سزا سے۔ مہان ہیں آپ میرے مالک، کمزور ہوں میں، ہین ہوں میں آپ کے سامنے۔ میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میری طاقت کیا آپ کے سامنے میرے آقا؟ میں آپ کا غلام، مجھے معلوم ہے میری حیثیت، میرے والدین بھی آپ کے غلام، میں آپ کے غلام کی اولاد ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے میری تقدیر میں موت لکھ دی ہے، مرنا ہے مجھے ایک دن، میرا جیون بھی آپ کے قبضے میں اور میری موت بھی آپ کے قبضے میں، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا جانا بھی آپ کے اختیار میں۔ ہر وقت مجھے یہ احساس رہے کہ میرا حساب ہونا ہے۔ ایک زبردست دن مجھے اور سارے انسانوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اس کی کمائی کا فل پیمنٹ دے دیا جائے گا۔ بگڑی بنا دیجئے میری، میرے رب، میرے مالک،
کامیاب کر دیجئے زندگی میری، سفل کر دیجئے مجھے اس جیون کے امتحان میں، میرے آنے والی زندگی سدھر جائے، مغفرت ہو جائے میری، موکش مل جائے مجھے، سیلویشن حاصل ہو جائے مجھے، چھٹکارا مل جائے مجھے جہنم کی آگ سے، عنایت کر دیں آپ مجھے نعمتوں سے بھرپور جنت، مالک ہیں آپ کی مرضی کے، میں اپنی تمام تر قوت اور ہوش و حواس کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رمضان کے مہینے میں حاصل ہونے والی تقوی کی بیٹری چارج رہے میرے مالک، سال کے باقی دنوں میں بھی میرے رب میں یہ نہ بھولوں کہ آپ سبحان الملک القدوس ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت ہیں، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقبضت والقدرت والکبریاء والجبروت ہیں آپ، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تمام سینکٹیٹی آپ کے لیے، ٹوٹل میگنیفیسنس آپ کی، ہائیسٹ ڈگنیٹی آپ کے پاس، آل ہولینس ہے کہ مالک آپ، ہر طرح کی سیکریڈنس آپ کی۔ اے میرے رب مجھے انسانوں کے شر سے بچا لیجئے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں کسی سے حسد نہ کروں، کسی کے لیے میرے دل میں کینہ نہ ہو، اللہ مجھے ہر کسی کے کھیدے سے بچا لیجئے، یا اللہ میرے من میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، مجھے نفسانی وسوسوں سے اور ان کے شرور سے بچا لیجئے، مجھے بدگمانی کرنے سے اور لوگوں کی ٹوہ لینے سے اور لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے سے اور لوگوں کا مذاق بنانے سے اور لوگوں کو نک نیمز دینے سے اور جاسوسی کرنے سے بچا لیجئے، یا اللہ میرے دل میں دوسروں کے لیے نیک جذبات اٹھیں، برے جذبات اٹھنے سے مجھے میرے رب آپ کی پناہ ہاتھ دے دیجئے۔ اللہ میرے رب میرا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو، موت کے بعد میری مغفرت فرما دیجئے، حساب کے میدان میں میرا حساب آسان فرما دیجئے، مجھے توفیق دیجئے کہ میں سارے ڈیوز کا یہیں سمے رہتے پیمنٹ کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں، اپنی اولاد اور بیوی کے تمام حقوق، پڑوسیوں کے تمام حقوق، نوکر چاکروں کے تمام حقوق ادا کر کے جاؤں۔ میری جان ایسے وقت میں نکلے کہ آپ کی کسی مخلوق کا مجھ پر کوئی حق باقی نہ بچے، دینے والے کی صفت مجھ میں پیدا کر دیجئے، مجھے سچا اور ایماندار انسان بنا دیجئے۔